قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 30۔ پریحان کمرے میں بیٹھے بیٹھے تھکی تو کمرے کے بیک سائڈ گلاس ڈور کھول کر باہر دھوپ میں بیٹھ گئی۔ کھانا بھی نہیں کھایا تھا دوپہر کا۔ حدیر کے کہنے پر الٹا چڑچڑے پن سے اسے کمرے سے جانے کا بول گئی۔ دن بدن چڑچڑی ہوتی طبیعت نے اس کا مزاج خراب کر دیا تھا جو وہ خاموشی سے برداشت کر رہا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ موسیٰ نے گلا کھنکار کر مخاطب کیا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ جی بھائی کیوں نہیں؟ وہ شال کا پلو سر پر ٹکاتی نرمی سے مسکرا کر بولی۔ موسیٰ سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ہلکی ہلکی دھوپ اچھی لگ رہی تھی۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کیا آپ سب حویلی والوں کو حدیر کی خاطر معاف نہیں کر سکتی؟ وہ اپسیٹ ہے اس بات سے۔ نہ وہ آپ کو اکیلا چھوڑ سکتا ہے نہ ہی حویلی والوں کے بنا رہ سکتا ہے۔ موسیٰ نے بغیر تمہید کے باندھے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ پریحان کے تاثرات بدل گئے۔ یہی تو بات ہے، وہ نہیں رہ سکتے، ورنہ میں یہاں ایک دن بھی مزید نہ گزارتی۔ ان کے لیے ہی اس ناپسندیدہ جگہ پر موجود ہوں۔ وہ کوشش کے باوجود لہجہ نرم نہیں رکھ رہی تھی۔ کیا اس کی وفاداری کا اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ وہ چاہے جتنا ناراض ہو جائے، جتنا بھی غصہ کر لے، اپنوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ ایک بار اپنا لے تو تعمر نبھانے والا انسان ہے۔ اس نے آپ کو بھی دل سے اپنا لیا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے نا، آپ کو کبھی چھوڑے گا نہ گھر والوں کو۔ ہم میں سے شاید کوئی اتنا ویل بیلنسڈ نہیں جتنا وہ ہے۔ موسیٰ نے اسے سچائی سے آگاہ کیا۔ لہجے میں فخر تھا، محبت تھی۔ پریحان سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ اسے نہیں چھوڑے گا، یہ بات دل کو سکون دیتی تھی، مگر وہ اسے یہیں رکھے گا، اس بات پر اس کا دل چاہتا تھا۔ محبت، عادت، سکون سب چھوڑ کر یہاں سے چلی جائے۔ کاش میں اس شادی کے لیے کبھی آمادہ نہ ہوتی، میں ایسے خاندان سے نہ جڑتی جہاں ایک دن گزارنا مجھے اندر سے مارتا ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ ساری عمر یہی گزارنی ہے۔ محبت جو کر بیٹھی ہوں، اب تو یہ بھی دیکھ لیا ہے ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ نہ لوٹتے نا تو بس کچھ دن باقی تھے، مر جاتی میں۔ وہ بولتے بولتے سسک پڑی۔ موسیٰ ساکن رہ گیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں نے حق مارا ہے، اس لیے سکون نہیں مل رہا۔ منال میری بچپن کی دوست تھی، میں بھی اس کی محبت کی گواہ تھی، پھر بھی میں نے اس کے لیے جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ سچ کہتی ہے، اس نے تو بس ایک ڈیر دیا تھا، میں نے یوز کیا اس بات کو۔ میں نے اپنی دوست کو دھوکہ دیا اور یہاں سب کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی، مس فٹ ہوں یہاں۔ منال کی آہ لگی مجھے۔ وہ بچوں کی طرح آنکھیں بھگوتی اداسی سے بول رہی تھی۔ موسیٰ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا صرف پروا بچی ہے، اسے تو سامنے بیٹھی پریحان بھی نہ سمجھ بچی لگ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور وہ یوں امید چھوڑ بیٹھی تھی۔ خانزادہ جیسا سب سے مضبوط ووٹ اس کے پاس تھا، اور پھر بھی اسے لگتا تھا وہ خالی ہاتھ ہے۔ پاگل ہی تو تھی۔ منال ہاشم کی جگہ آپ نے نہیں لی، حدیر کے دل میں ہی جگہ بنا چکی ہیں آپ۔ اس کے دل میں شروع سے آخر تک بس آپ ہیں پریحان، منال تو کہیں نہیں تھی۔ وہ اس سے کبھی شادی نہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور کسی سے بھی کر لیتا شادی، اور اس نے آپ سے کر لی۔ موسیٰ نے نرمی سے بولتے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ پریحان اب بھی ہونٹ چباتی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منال سے کیوں نہیں؟ وہ بیوٹیفل ہے، ہمارے یونی میں اتنے لڑکوں کا کرش ہے۔ وہ جینیس بھی ہے اور اسی علاقے کی ہے، وہ حویلی والوں کی بھی پسند ہے۔ پریحان کو موسیٰ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اسے لگتا ہے میری لائف اس کی وجہ سے خراب ہوئی، اسے وہ کبھی اچھی نہیں لگی۔ موسیٰ نے درخت پر ٹوٹے گھونسلے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ پریحان اس کی بات پر حیران ہوئی۔ وہ ماضی کو یاد کرتا سنجیدہ ہو گیا۔ آج ایک عرصے بعد وہ پھر اب سے اپنی بات کر رہا تھا۔ ان دنوں وہ بھی یونی لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اپنی محبت کے خوشنما خیالوں میں ہنستا مسکراتا۔ وہ پر یقین تھا اپنی محبت جلد حاصل کر لے گا۔ اسے جو آسان لگا تھا وہ مشکل ترین کام تھا۔ حدیر کے مشورے پر وہ اپنی محبت کا اظہار اپنی محبت کے بجائے ثنا بیگم کے سامنے کر گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا اسے اپنا کر اپنی محبت اس پر ظاہر کرے، مگر سب بکھر گیا تھا۔ ثنا بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار کے ساتھ تہمتوں کی بوچھاڑ نے موسیٰ کو بھوکلا دیا۔ پلوشے جیسی خاندانی لڑکی کے علاوہ ان کی نظر میں ساری لڑکیاں موسیٰ کے لیے نامناسب تھی۔ وہ چپ کا چپ ہو گیا۔ ہاشم کا بیٹا سرفراز اس کا اچھا دوست تھا۔ موسیٰ اکثر اس سے ملنے جاتا تھا۔ امنہ کی دوستی منال کی بڑی بہن رمنہ سے تھی، وہ بھی اکثر وہیں پائی جاتی تھی۔ رمنہ اور منال نے پریک میں اسے موسیٰ سے محبت کا اظہار کرنے کا کہا تھا۔ موسیٰ اسے اتنی بولڈنس سے محبت کا اظہار کرتا دیکھ کر اتنا حیران ہوا تھا کہ جواب تک نہیں دے پایا۔ اس پر آمنہ کا امپریشن اچھا نہیں پڑا تھا، مگر ثنا بیگم کے انکار اور پلوش شاہ سے رشتہ جوڑنے پر زور دینے کی وجہ سے اسے صرف ماں کی ضد میں شادی کرنا تھی۔ اس نے آمنہ کا خیال آنے پر اسے شادی کی آفر دی۔ وہ نہیں جانتا تھا محبت کا اظہار پرینک ہے، نہ یہ جانتا تھا سرفراز آمنہ کو پسند کرتا تھا۔ آمنہ شاید واقعی اسے پسند کرنے لگی تھی، شادی پر مان گئی۔
اس بار موسیٰ نے خانزادہ حدیر کی مدد سے ڈائریکٹ آقا جان کو کہلوایا تھا۔ آمنہ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اعلیٰ خاندان تھا، پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی۔ آقا جان نے اس کی شادی کروا دی۔ وہ آمنہ کے ساتھ خوش رہنا چاہتا تھا، وہ اس کو دل سے قبول نہیں کر پایا تھا مگر اس کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آمنہ خوش تھی، سرفراز صدمے میں تھا۔ آمنہ کو اس سے بھی پرپوز کیا تھا، محبت کا اظہار بھی کیا تھا مگر وہ اسے چھوڑ کر اس نیلی آنکھوں والے ہر وقت مسکراتے موسیٰ کی دیوانی ہو گئی۔ رمنا نے آمنہ کی بے حسی اور بے وفائی پر اس سے تعلق توڑ لیا مگر منال نے خوب بدلہ لیا تھا۔ اس کے پرینک میں کی محبت کے اظہار کی حقیقت موسیٰ کو بتا دی، یہ بھی کہ ایسے پرانکس اور ڈیئر وہ بہت لڑکوں سے کرتی آئی ہے۔ آمنہ یہ سچ ہے، کیا تم نے وہ پرانک کیا تھا؟ کیا تم نے پہلے بھی کرتی آئی ہو؟ وہ بے یقین تھا، آمنہ سے پوچھتا جیسے چاہ رہا تھا وہ انکار کر دے۔ موسیٰ وہ سب ماضی ہے، ہاں ایسا تھا مگر اب میں تم سے محبت کرتی ہوں، وہ یقین دلا رہی تھی موسیٰ کو۔ اب پر یقین نہیں آیا، ماضی اس کے دل میں گڑ گیا۔ میں اس کے لیے کھیل سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، حدیر نے اسے مجھے پاگل بنایا اور مجھ جیسے نہ جانے کتنے لوگوں سے کھیلتی آئی ہے۔ موسیٰ خان کھلونا بن گیا۔ وہ اس بات کو لے کر بہت ڈسٹرب ہوا تھا، دل سے قبول تو پہلے بھی نہیں کر پایا تھا، پھر اس نے محبت ظاہر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ضد میں بنا رشتہ ایک روز یقیناً مضبوط ہو جاتا مگر ہاشم خان کی بیٹیوں نے ایسا ہونے ہی نہیں دیا۔ وہ آمنہ سے نہایت سخت مزاجی سے پیش آنے لگا، اپنا غصہ اور اسٹریس اس پر اتارتا وہ بالکل نرمی بھول گیا۔ جو ہوا ماضی تھا، اب وہ تمہارے علاوہ کسی کو نہیں جانتی، وہ اب تمہاری بیوی ہے موسیٰ خان۔ گھٹیا مردوں کی طرح اس پر ہاتھ مت اٹھایا کرو، شادی تم نے خود کی ہے، اس نے مجبور نہیں کیا تھا۔ حدیر سمجھاتا تھا اور کبھی لڑ پڑتا تھا مگر موسیٰ نے آمنہ سے بولنا تک چھوڑ دیا۔ مردان خانے میں رہنے لگا، حویلی والے بھی اس کے رشتے کی حقیقت جان گئے تھے۔ آمنہ گھٹ گھٹ کر روتی، اسے محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتی رہ گئی مگر وہ اس پر یقین نہیں کر پایا تھا، دوبارہ پاگل نہیں ہونا چاہتا تھا، نہ رحم کر پایا نہ نرمی بدل سکا۔ اس نے اتنی بہرحمی دکھائی کہ وہ زندگی سے بھرپور لڑکی ایک سال میں ہی ہنستا مسکرانا بھول گئی۔ ثنا بیگم موسیٰ کی بے سکونی کا ذمہ دار بھی آمنہ کو ٹھہرانے لگی۔ حویلی والے روز کے اس ڈرامے سے تنگ آ گئے تھے۔ قصوروار عورت ہی ٹھہرتی ہے، یہاں بھی آمنہ کو قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔ موسیٰ نے اسے ذہنی اور جسمانی اذیت سے توڑ دیا تھا۔ تم باپ بننے والے ہو موسیٰ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بیٹی کی دعا دوں یا بیٹے کی؟ بیٹی ہوئی اور اس کا ماں جیسا نصیب ہوا تو کیا کرو گے؟ اور بیٹا ہوا تو تم جیسا ہوگا، کسی کی بیٹی کو زندگی سے دور کر دے گا۔ ایک روز حدیر نے اسے اطلاع دی، اس کا لہجہ سرد تھا، تلخی اور غصے سے بھرا۔ موسیٰ اپنی جگہ جم سا گیا تھا، اس سے پہلی بار اپنے کیے پر افسوس ہوا تھا، پہلی بار اس نے آمنہ کو بیوی کی حیثیت سے سوچا تھا۔ وہ ٹھیک ہونے لگ گیا، آمنہ کا خیال رکھتا، اس سے معافی مانگی۔ آمنہ معاف کر گئی تھی مگر پہلے جیسی نہیں ہو پائی۔ عورت کا ظرف بڑا ہوتا ہے، محبت کرے تو ٹوٹ کر کرتی ہے، وفا کرے تو مرتے دم تک نبھاتی ہے مگر عورت خود پر اٹھا ہاتھ اور سخت الفاظ نہیں بھلا سکتی۔ مرد کے لیے مار کر معافی مانگنا بے شک آسان ہوتا ہے مگر عورت کے لیے سہ کر بھلانا مشکل ہوتا ہے۔ جھوٹ سمجھتے ہیں لوگ، لڑکی بھلا دیتی ہے۔ لڑکی جیسی نازک مزاج ذات مرد کے خود پر اٹھے ہاتھ اور سخت الفاظ کبھی نہیں بھلا سکتی، بس کبھی کبھی ظرف بڑا کر لیتی ہے، معاف کر دیتی ہے مگر وہ اندر سے پہلے جیسی نہیں ہو پاتی، اس کے اندر کی نازک عورت مر چکی ہوتی ہے۔ آمنہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، موسیٰ کو معاف کر گئی، وفا بھی خوب نبھائی، اس کی مار اور سختی پر اف تک نہیں کیا، اس کا گھرانہ کمتر نہیں تھا۔ وہ چاہتی تو موسیٰ کی حقیقت بتا کر جان چھڑوا لیتی مگر وہ چپ رہی اور اسی خاموشی میں اپنی پریگننسی کے 8ویں ماہ طبیعت بگڑنے پر اس نے مردہ بچے کو جنم دیا اور خود بھی اسی خاموشی سے مر گئی۔ اس سے جو غلط کیا تھا وہ مان گئی تھی، اس بات کا یقین کر لیا تھا تو محبت کا بھی یقین کر لیتے موسیٰ، اس کی محبت تھی کہ تمہارا اتنا برا سلوک سہتی رہی۔ حویلی والوں کے طعنے تک سنے مگر یہاں سے نہیں گئی، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیر نے اس کے رونے پر کندھا تو دیا تھا مگر وہ ناراض تھا، اس سے آمنہ کی موت کا افسوس ہوا تھا، اس سے آمنہ کی تکلیف نہیں بھولتی تھی، اسے منال ہاشم سے نفرت ہو گئی تھی جس نے ایک لڑکی کی زندگی جہنم بنا دی تھی، وہی قصوروار تھی، موسیٰ مرد تھا، اس سے آمنہ کو وہ سب پرینکس اور ڈیئر جیسے کھیل اور انجوائے کرنے جیسا ماضی برداشت نہیں ہوا۔ مرد کا ظرف اتنا وسیع صرف تب ہوتا ہے جب وہ محبت کرتا ہو اور موسیٰ آمنہ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس نے معافی مانگی، وہ سدھرا مگر دیر کر دی۔ آمنہ نے اسے معاف کر دیا تھا مگر اس کے مرنے کے بعد وہ بے سکون رہا، حویلی میں دم گھٹتا تو حویلی چھوڑ کر خاموشی سے چلا گیا۔ 3 سال اکیلے رہ کر اس نے آمنہ سے کیے اپنے سلوک کی خود کو خوب سزا دی تھی، وہ مانتا تھا اس کی غلطی بڑی تھی مگر حدیر کو اس سب میں اصل قصوروار منال ہاشم لگتی تھی۔ آمنہ غلط تھی، ایسے کھیل کھیلتی رہی مگر وہ سب چھوڑ کر موسیٰ کی زندگی میں آئی تھی۔ منال پردہ رکھ جاتی تو کچھ نہ بگڑتا مگر وہ کم ظرف تھی، موسیٰ مرد تھا جو سنا اس بات پر نارمل نہیں رہ پایا۔ آمنہ کی غلطی تھی، اسے شادی سے پہلے حقیقت بتانی چاہیے تھی،
موسیٰ اپنا ماضی کھول کر پریحان کے سامنے رکھ چکا تھا۔ پریحان ساکت سی موسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے برا انسان سمجھ رہی ہوں گی، مگر مقصد یہ تھا کہ منال ہاشم جیسی لڑکی کے لیے گلٹی مت ہو۔ آپ کو بھی ڈیر اسی نے دیا تھا نا۔ آپ کو کچھ پتا ہے کیسا انسان تھا وہ جس سے پیسہ مانگنے کو کہا تھا اس نے؟ کیا پیسے یوں ہی کوئی دے دیتا ہے؟ چاہے وہ پیسے لے کر فوری دے دیتی، وہ آپ کو اپنے آفس سے ایسے جانے دیتا؟ نہیں پریحان، یہ دنیا اتنی سیدھی نہیں جتنا آپ سمجھتی ہے۔ ہاں، دنیا اچھے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، سو میں دو لوگ اچھے ہیں اور یہ آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ اچھے انسان تک پہنچ گئی۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے منال ہاشم کو سزا ہو، ایسے بےہودہ کھیلوں سے مزہ لینے کی سزا۔ اس سے جانے کیا سوچا تھا، مگر آپ اسی کی محبت کے پاس پہنچ گئی۔ موسیٰ نے صاف الفاظ میں اسے سمجھایا۔ میں آپ کو برا نہیں سمجھ رہی، آپ نے غلط کیا تھا، مگر جس کے ساتھ کیا اس نے معاف کر دیا تو آپ کو ورغلایا گیا۔ مطلب آپ نے 3 سال اکیلے؟ پریحان اٹک اٹک کر بولتی، اسے ریلیکس کرنا چاہ رہی تھی، اس کی شرمندگی دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اٹس اوکے، میں اب سنبھل گیا ہوں۔ آپ بس اتنے اچھے انسان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ وہ اچھا بھی بہت ہے، جب غصہ ہو جائے تو برا بھی بہت ہے۔ ایسا نہ ہو آپ کی ان باتوں پر غصہ ہو کر منال ہاشم کا قتل کر دے۔ موسیٰ نے مزاحیہ لہجے میں کہا، لیکن پریحان کا تو یہ سن کر ہی رنگ اڑ گیا۔ قتل؟ کیا وہ قتل بھی کرتے ہیں؟ پریحان کے گھبرائے ہوئے انداز پر موسیٰ کو ہنسی آئی۔ ارے نہیں، ڈرے مت، بس باتوں سے ہی کام چلاتا ہے، اس کا لہجہ اور زبان بہت ہوتا ہے اگلے انسان کو زندہ گاڑنے کے لیے۔ موسیٰ ہلکے پھلکے لہجے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پریحان سوچ میں گم تھی۔ سوچیے، میں جانتا ہوں سب سے گھلنا ملنا مشکل ہو رہا ہے، میں بس یہ چاہتا ہوں تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں حدیر کے لیے۔ یقین کریں وہ اس بار آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ موسیٰ نے نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے حلیے پر نظر ڈال کر دیکھنے لگی۔ حدیر نے اس کے لیے گرم موسم کے حساب سے سامان منگوا دیا تھا۔ اس بار اس نے روایتی لباس پہننے پر زور نہیں دیا تھا۔ لباس مکمل تھا، گرم اور خوبصورت بھی، کھلتے گہرے رنگوں والے گرم سویٹرز اور ویلوٹ کی موٹی اسٹائلش سی شالز۔ وہ خیال رکھ رہا تھا ہمیشہ کی طرح، اور پریحان کے یوں کمرے میں بند رہنے سے بے اطمینانی محسوس کرتا تھا۔ پریحان کو موسیٰ کی باتوں سے اتفاق ہونے لگا، اسے ایک بار پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا دماغ منال کی طرف گیا۔ عدت کے دنوں میں چڑچڑے پن اور دکھ کی کیفیت میں اس نے ریما اور مرحا سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ منال کی خاموشی اب دہلا رہی تھی۔ کیا وہ پریحان سے بھی بدلہ لینے کا سوچ رہی ہوگی؟ وہ بے چین سی ہو گئی۔ حدیر کو اس کے خلاف کیا تو؟ آقا جان، میں جانتا ہوں یہ سب کس نے کیا ہے، مگر یہ حاکم خٹک نے نہیں کیا۔ آپ لوگوں نے بغیر ثبوت کے گلجان مونے پر سارا غصہ اتارا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ناراض نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ہمیں تو یہی خبر ملی کہ خان حاضر نے صفائی میں بولنا چاہا تو وہ ان کی بات درمیان میں کاٹ گیا۔ یہ خبر آپ کو بہروز خان نے دی ہوگی۔ اپنے دماغ اور اپنے ریسورسز استعمال کرنا سیکھ لیں آپ لوگ، کھلونا بنایا ہوا آپ نے۔ بس کر جائیں اب تو۔ خانزادہ نے بمشکل اپنے غصے پر کنٹرول کیا تھا۔ اسے واپس آئے ہوئے تیسرا دن تھا، اب تک وہ سب جان چکا تھا گلجان پر کیسے غصہ اتارا گیا۔ پریحان اس کی روزانہ سب کے درمیان بیٹھنے کی ضد پر آج صبح پھٹ پڑی تھی۔ ایک ایک بات اس سے چیخ چیخ کر بتائی تھی۔ وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ خان یوسف ماتھے پر بل ڈالے خاموش بیٹھے تھے۔ انہیں سمجھ آ گئی پریحان اسے بتا چکی ہے، ورنہ گلجان یا گھر کے کسی اور عورت میں اتنی ہمت نہ تھی کہ مردوں کے خلاف بولے۔ خانزادہ کی وہ لاڈلی بیوی اب ان کے خلاف بولنا بھی شروع ہو چکی تھی۔ کھلونا تو تم بھی بن رہے ہو خان، بیوی جو بولے گی اسی پر یقین کرو گے کیا؟ ہمارا بھی دماغ ہے۔ حاکم خٹک نے تمہیں مارنے کی کوشش کی کیونکہ وہ چاہتا تھا علاقے کی سرداری اس کے نواسوں میں سے ایک کو ملے۔ خان یوسف کی بات پر وہ تعصب سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بھی بحث کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی ناراضگی خوف سے خان حاضر خاموش بیٹھے رہے۔ اس بار وہ بہروز خان کی طرفداری نہیں کر پائے تھے۔ میں آج ایک بات واضح کر دوں، میری بس ہو چکی ہے۔ گلجان مورے کو میں نے کام کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ آج کے بعد حویلی کا کوئی بھی کام ان سے کروایا تو سب عورتیں کام کریں گی اور ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا۔ بہو بیوی کی حیثیت سے انہیں مقام ملا نہیں ملا نہ صحیح، میری ماں ہے، مزید ناانصافی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ضبط سے بول رہا تھا۔ بنی میں آئی ہے، اب سر پر بٹھا لے گے کیا؟ تمہاری ماں خانی ہے، کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو بتاؤ۔ خان یوسف زچ ہو کر بولے۔ کچھ عرصہ چپ رہا تھا، اب کچھ عرصہ غائب، اب پھر سے وہی رٹ لگا لی تھی۔ ونی ہے تو مار ڈالے پھر۔ زندگی گزر گئی ہے ان کی، مگر آپ لوگ کی نفرت اور غصہ سہتے ابھی دل نہیں بھرا۔ انسان سمجھ کر ہی بخش دے ان کو۔ گھر والوں سے ساری عمر کے لیے دور کر دیا ہے، اب تو رحم کھا لے، مجھ سے نہیں ہوتا یہ برداشت۔ یا یہ سب بند کریں یا مجھے کہہ دیں میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اس نے وہ دھمکی دی جو سب جانتے تھے جھوٹی ہے، مگر وہ کبھی سب کے بغیر
رہ نہیں پایا تھا، مگر آقا جان پھر بھی ہار مان گئے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسا چاہتے ہو ایسا ہوگا۔ خان آزر نے اسے مزید بھڑکنے اور غصہ کرنے سے روکا۔ بہروز خان تم سے ملنے آیا تو ملے بھی نہیں اچھے سے، تم بدل رہے ہو خانزادہ، خان یوسف ناراضگی سے کہہ رہے تھے۔ خانزادہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ بہروز خان سے تو میں تفصیل سے ملوں گا آقا جان، بس کچھ دن صبر کریں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بول رہا تھا، اس کا انداز بتا رہا تھا اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ خان یوسف بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ خاکی رنگ کے کھدر کے کرتا شلوار میں اس کا دراز سراپا دلکش لگ رہا تھا۔ کندھوں پر مردانہ براؤن شال رکھی ہوئی تھی، سرخ و سفید چہرے پر سنجیدہ تاثرات تھے۔ موبائل پر نظر رکھے کچھ بے چین سا لگ رہا تھا۔ مردان خانے میں اس وقت خان آزر اور خان یوسف کے ساتھ وہ بیٹھا تھا۔ داور ڈیرے پر تھا اور یاور جانے کہاں گم رہنے لگا تھا۔ حاکم کھٹک ملنے کے لیے آئے تو ان سے بھی خان یاور نہیں ملا، یعنی وہ بھی یہی یقین لیے پھر رہا تھا کہ خانزادہ حدیر کو مارنے کی کوشش کھٹک حویلی کی جانب سے ہی ہوئی تھی۔ خانزادہ ایک ایک سے بحث کرنے کے بجائے ادب خان کو بہروز خان اور ہاشم خان کی طرف سے ثبوت اکٹھا کرنے کا کام سونپ چکا تھا۔ ماموں صاحب سے بات کر لی تھی، کیا پلوشے کا نکاح کر لے صالح سے شادی ڈگری کے بعد۔ ماتھے پر آتے بالوں کو سمیٹ کر سر پر جماتا، موبائل ایک طرف رکھ کر بولا تو خان یوسف سے بات کرتے خان آزر متوجہ ہوئے۔ صالح اور پلوشے کے رشتہ ہونے کی خبر مل چکی تھی، میں تو چاہتا ہوں رخصتی کرو، خواہ کا بڑھاوا پڑھ کر کیا کرنا ہے، خانی نے تعلیم مکمل کی ہے، اب حویلی میں بیٹھی ہے، کیا فرق پڑا۔ خان یوسف سر جھٹک کر بیزاری سے بول رہے تھے، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، پہلے حالات اور تھے۔ خانی نہیں مانی، مگر اب سوچنا چاہیے۔ خان آزر بھی ان کی بات سے متفق تھے۔ پلوشے سے پوچھوں گا، اگر اس نے پڑھنا چاہا تو رخصتی بعد میں ہی کیجیے گا، خانزادہ دو ٹوک لہجے میں بولتا۔ دونوں کو سر پکڑنے پر مجبور کر گیا۔ موسیٰ ان کے پاس آ بیٹھا، خلیے سے ظاہر ہو رہا تھا شاید واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ عیسیٰ تو چلا گیا، تم نہیں گئے ابھی شہر، پہلے آنا یاد نہیں رہتا تھا، اب جانے ہی رہے، خان یوسف نے تیکھے لہجے میں کہا تو وہ ڈٹائی سے ہنس پڑا۔ آپ کی اس ڈانٹ ڈپٹ کو بہت مس کیا ہے آقا جان، رونق ہے آپ تو، وہ ان کے گرد بازو پھیلا کر بولا تھا۔ مکھن مت لگاؤ، جب میں اپنے خانزادہ کی یاد میں کمرے میں بند ہوا تب یاد نہیں آیا تھا آقا جان، وہ اسے دور ہٹاتے خفگی جتا رہے تھے۔ موسیٰ کے ساتھ خانزادہ بھی ہنس پڑا۔ سنو حدیر یار، آفس کب جوائن کر رہے ہو؟ موسیٰ نے سیدھے ہو کر خانزادہ کو دیکھ کر اس سے پوچھا۔ یہ ابھی کہیں نہیں جائے گا، حویلی میں ہی رہے گا اس کے بجائے، خان یوسف نے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ ابھی جا بھی نہیں پاؤں گا، کافی اسٹریسڈ رہا ہوں اور ابھی میں اتنا ریکور نہیں ہوا نا، میں زیادہ ورک نہیں کر پاؤں گا، نہ سفر کرنے کا دل ہے۔ خانزادہ سنجیدگی سے بولا، ذہنی تھکاوٹ بھی اسی اور بظاہر وہ ٹھیک تھا، مگر سچ یہی تھا کہ وہ اندر سے ابھی بھی تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتا تھا۔ گڈ مجھے پوچھنا تھا یار، تمہارا پروجیکٹ تھا وہ میں نے کافی حد تک سنبھال لیا ہے، اس کے سلسلے میں دبئی کلائنٹ سے میٹنگ کنفرم کی ہے، دبئی جانا پڑے گا، پھر کیا کرنا ہے؟ وہ سنجیدگی اختیار کیے مشورہ لینے لگا۔ خانزادہ نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ابھی نہیں کر سکتا اتنا بڑا سفر، تم ڈیل کر لو اس بار۔ وہ صوفے سے پشت ٹیکتا آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا۔ موسیٰ نے گہرا سانس بھرا۔ اوکے تو پھر میں نکلوں، کل کی فلائٹ کنفرم کرا لوں، اور سنو پریحان بھابھی کی آنی کا ہارٹ پرابلم کافی بڑھ گیا تھا، آپریٹ کروایا ہے انہوں نے، شی از اوکے ناؤ، بٹ وہ پریحان بھابھی کو یہ سب بتا کر ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، تمہارے آنے کی بہت خوشی ہے انہیں، وہ اسٹیبل ہوتے ہی یہاں آئیں گی۔ موسیٰ نے خیال آتے ہی اسے انفارم کیا، بات کروں گا میں، وہ سر ہلا کر بولا۔ موسیٰ بال سنوارتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ خان یوسف اور خان آزر آپس میں کوئی ضروری بات ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ اٹھ کر زنان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو پریحان کہیں نہیں تھی۔ گلاس ڈور سے باہر جھانکا، وہاں بھی نہیں تھی۔ کمرہ اچھا خاصا گرم ہو رہا تھا۔ وہ شال اتار کر ایک طرف رکھ گیا۔ واش روم سے آتی پریحان کی سسکیوں کی آواز پر وہ پریشان سا اس طرف بڑھا تھا۔ دوپہر سے بنا کچھ کھائے پیے وامٹ کر کر کے اسے اپنی خراب حالت پر رونا آ رہا تھا۔ پریحان کیا بات ہے، کیا ہوا؟ وہ فکر مندی سے آگے بڑھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ زرد چہرہ اور آنسو سے بھری آنکھیں، وہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا، مگر وہ پوچھنے پر بھی ٹال رہی تھی۔ اب بھی خاموش کھڑی بری طرح لرز رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر اسے نرمی سے اپنے حصار میں لیتے باہوں میں اٹھا لیا، باہر لا کر اسے بستر پر بٹھایا اور موبائل نکال کر ڈاکٹر کو کال ملانے لگا۔ حدیر، پریحان نے اس کا ہاتھ تھام کر آہستگی سے پکارا تو وہ اس کے پاس بیٹھتا سینے سے لگا گیا۔ تم ہاسپٹل نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، ڈاکٹر کو گھر بلا لیتا ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، صحیح سے کھا پی نہیں رہی ہو، چیک اپ کروانا ضروری ہے۔ اس کا سر تھپکتا موبائل کان سے لگا گیا۔
میری بات سن لیں پلیز، میں بتاتی ہوں سب۔ اس سے موبائل لے کر وہ کال بند کر گئی۔ خانزادہ نے حیرت سے اسے دیکھا مگر خاموش رہا۔ آئی ایم سوری، میں نے صبح اتنا غصہ کیا، اتنی اونچی آواز میں بات کی، مجھے بس گل مورے کے لیے دکھ ہوا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ جو خانزادہ کی یہاں رہنے کی ضد پر اس سے بھی لڑنے لگی تھی، موسیٰ کے سمجھانے پر اپنی غلطی مان کر معافی مانگنے لگی۔ کوئی بات نہیں، تم ہرٹ نہیں جاننا ہو، اب کبھی ہرٹ نہیں ہونے دوں گا، مجھ سے یوں معافی مت مانگا کرو، تمہاری کوئی بات بری نہیں لگتی۔ وہ اپنائیت سے بولتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ کیا آپ ڈاکٹر کو بلاؤں یا خود جاؤ گی؟ ہاتھ کی پشت سے اس کے آنسو صاف سے تر گال صاف کرتا بولا، میں بتاتی ہوں بٹ پہلے وعدہ کریں لیٹ بتانے پر ناراض نہیں ہوں گے۔ میں بس چاہتی تھی اچھے موڈ میں فرصت میں بتاؤں آپ کو۔ وہ وعدہ کرنے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ کرتی بول رہی تھی، اس کی تمہید پر پریشان سا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے اپنے سینے پر رکھ گیا۔ پریحان اس کی لگاوٹ پر شرم سے جھیپ گئی۔ میری یہ کنڈیشن تقریباً 2 ماہ سے ہے۔ میں پریحان کے بولنے پر وہ بری طرح گھبرا گیا۔ پریحان، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے تو اتنی ویک ہو رہی ہو، پاگل ہو کیا؟ اس کی باکھلاہٹ عروج پر تھی، چہرے پر فکر لیے اسے ڈانٹتا وہ پریحان کو اتنا اچھا لگا کہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتی سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ آپ بابا بننے والے ہیں؟ آنکھیں بیچ کر چہرہ چھپائے وہ تیزی سے بولتی خانزادہ کو چپ کروا گئی تھی۔ کیا کہا؟ پھر سے بتاؤ، مجھے لگتا ہے میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ پریحان وہ پریحان کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر سامنے کرتا بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے صحیح سنا ہے، یاور بھائی سے پہلے آپ بابا۔ وہ شرم سے بولتی بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ پریحان، کیا واقعی؟ تھینکس ٹو اللہ۔ اس کے گرد بازو پھیلا کر بال بکھیرتا دل سے مسکرا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، پہلے نہیں بتایا۔ پریحان نے معذرت کی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے میری جان؟ وہ دریا دلی کا مظاہرہ کرتا۔ پریحان کا چہرہ اپنے پرحدت لمس سے بھگو گیا، اسے خود میں بیچتا وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی وارفتگی سے بوکھلاتی پریحان اس کے حصار میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔